سمجھ کر مانتا ہوں. ٹھیک جس ہے. میں والدین کی اطاعت، خلق خدا کی خدمت یا جو بھی میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، یہ آپ نے بڑی اچھی بات، بڑا اچھا سوال کیا. ہم ابھی تک بڑی فقہی اور قانونی باتیں کر رہے تھے، آپ نے تو دین کی روح کے بارے میں سوال کیا. دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اور نیکی کرتا ہے اس لیے کہ اللہ ہی نے ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کیا، ہم اس لیے نیکی کرتے ہیں. لیکن آپ اس پر غور کریں کہ ہم کس اللہ کو راضی کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے جو انصاف کرنے والا ہے، وہ اللہ کے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ میرے بعض بندے نیکی کریں گے اس وجہ سے میں ان کو اجر دوں گا، اور کچھ میرے بندے نیکی کا موقع پانے کے باوجود بدی کریں گے اس لیے میں ان کو پکڑوں گا اور سزا دوں گا. یہی وجہ ہے کہ اس نے اس دنیا کے بعد ایک آخرت کی زندگی کو قائم کیا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، اور وہاں اس نے خود بتایا ہے کہ میں نیکی کرنے والوں کو اجر دوں گا اور برائی کرنے والوں کو سزا دوں گا. تو ہم اصل میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ ہی نے یہ بتایا ہے کہ وہ اجر بھی دے گا، اس لیے ہم اجر کے لیے بھی امید رکھتے ہیں. ہم انسان اور کمزور ہیں، ہمیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اجر دے، وہ راضی بھی ہو اور ہم کو اجر بھی دے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر اس وقت منتظر ہیں. جناب السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام جی. جی جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہیلو جی جی، السلام علیکم. جی، میرا نام راجہ ممتاز ہے، میں میلبرن سے بات کر رہا ہوں، آسٹریلیا سے. جی جی جی، راج صاحب کیا پوچھیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی فرمائیے، میں سوال سن سن رہے ہیں رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی راجہ صاحب، آپ اپنا بات سوال یہ کیجئے. تھی، یہاں پہ کچھ جس ایریے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ چاند نظر نہیں تھا آیا اس دن، اور ہماری جو کوئی قریبی مسجد ہے ان لوگوں نے روزہ رکھ لیا تھا تراویح پڑھ کے، اور نیکسٹ ڈے پہ کچھ دوسری مسجد والوں نے دوسرے دن روزہ رکھا تھا. تو اس میں پھر ہم لوگ کیا کریں؟ اس میں ہم تو بڑے مطلب ایک مڈل میں جا کے پھنس جاتے ہیں، ابھی نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی عید والے دن شیطان روزہ رکھتا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی عید سے رمضان سے ایک دن پہلے بھی نہیں روزہ رکھنا چاہیے. اس پہ تھوڑا سا پلیز آپ بتا دیں. دیکھیے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ آپ چاہے کسی مسلمان ملک میں رہتے ہوں یا غیر مسلم ملک میں رہتے ہوں، یہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ہمیں ہدایت ہے کہ ہم اپنا ایک ایسا نظام بنائیں کہ جس میں ہمارا ایک امیر ہو اور ہم اپنے فیصلے مشورے سے کریں. چنانچہ اگر آپ میلبرن میں رہتے ہیں تو تمام میلبرن میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خدارہ اپنا ایک مرکزی نظام بنائیں اور اس میں سارے مل کر فیصلہ کریں. یہ کتنی بدقسمتی، بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم ایک جگہ رہتے ہوئے اپنے فیصلے الگ الگ کرتے ہیں اور دنیا کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیتے ہیں. آپ نے اگر اپنی مسجد کے فیصلے کے مطابق روزہ رکھا ہے تو انشاءاللہ آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. آپ نے جس طرح فیصلہ کیا اس فیصلے میں آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور امکان نہیں تھا. اگر آپ کسی ایسے دن روزہ رکھتے ہیں کہ جو اصل میں عید کا دن تھا لیکن آپ کی انفارمیشن کے مطابق وہ روزے کا دن تھا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ نے شیطان والا روزہ رکھا ہے. آپ کی نیت اور ارادے کے مطابق فیصلہ ہوگا. تاہم آپ کے علاقے کے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خدا کے واسطے ایک ساتھ مل کے فیصلہ کریں اور ان چیزوں کو لڑائی جھگڑے اور انانیت کا ذریعہ نہ بنائیں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی میں ارسلان بات کر رہا ہوں چائنا سے. جی جی ارسلان. جی، میرا یہ سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے جی جی کہ بیسکلی یہاں تھوڑا سا روزے سے ہٹ کے سوال ہے کہ شب برات اور شب قدر، اس میں یعنی کہ اکثر کہتے ہیں شب برات جو ہے وہ شب قدر میں آتی ہے، یعنی کہ رمضان میں آتی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شب برات جو ہے وہ رمضان سے ہٹ کے ہے. تو میں اس میں تھوڑی ڈاکٹر صاحب سے سوال تھا کہ وہ تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ
شب برات کس کا حصہ ہے, کیا رمضان کا حصہ ہے یا رمضان سے ہٹ کا حصہ ہے؟ تو سر یہ سوال تھا ساتھ میں جو چائنا میں ہم ہوتے ہیں یہاں رمضان کا سچ اس کا ماحول نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں ہمارے پاس ہوتا ہے. تو اس ماحول کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہماری وہ جو رمضان میں ہماری جو روح تازہ ہوتی ہے وہ ہمیں غیر ملک میں بھی رہتے ہوئے وہ ہو سکے. جی ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ایک اور سورہ مبارکہ سورہ دخان میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. چنانچہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات ہیں. اور قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ شب قدر ہے یا لیلہ مبارکہ ہے, یہ دونوں رمضان کے مہینے کی راتیں ہیں کہ جن کا ذکر ہے, اور وہ ایک ہی رات ہے کہ جس میں ظاہر ہے قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا ہوگا. جہاں تک تعلق ہے شب برات کا, اس بارے میں ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو کیا ہمیں کوئی عبادت کرنا خاص طور پر ضروری ہے یا نہیں ہے. ایک روایت کی بنیاد پر ہمارے ہاں بعض مسلمان ایسا کرتے ہیں اور بعض دوسرے مسلمانوں کے نزدیک وہ روایت کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں, وہ کسی رات کے معاملے میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ چائنا میں رہتے ہوئے آپ رمضان کا ماحول کیسے کریٹ کریں. بھائی آپ روزے رکھیے اور کوشش کیجئے کہ اپنی نمازیں باقاعدگی سے پڑھیں, اور اگر آپ ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد یا زیادہ بہتر یہ ہے کہ تہجد کے وقت آپ صبح اٹھ کر قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اگر آپ کے پاس کوئی حافظ صاحب ہیں تو ان کے پیچھے آپ رک رک کے ٹھہر کے اچھی طرح سے قرآن پڑھیں. آپ اگر ایک مشکل ماحول میں رمضان میں اتنی چیزیں پوری کر رہے ہیں کہ جتنی فرض ہیں, تو آپ یقین جانیے کہ انشاءاللہ اللہ کی نگاہ میں وہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہوں گی. آپ اپنے ماحول کی اجنبیت سے مایوس اور پریشان نہ ہوں. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شاہد عرض کر رہا ہوں, آسٹریلیا سے بول رہا ہوں. جی شاہد صاحب کیا پوچھیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میں نے ایک تو ابھی تھوڑے عرصہ پہلے ایک ممتاز صاحب تھے, ان کا بھی کال آسٹریلیا سے آ رہا تھا. جی جی. تو ایک تو میں نے یہ بات کرنی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر جگہ پہ ہر مسلمان نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور رمضان کے مہینے میں اگر ڈاکٹر صاحب سارے مسلمان دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کو اگر ایک پیغام بھیج دیں کہ خدایا آج کل کے دور میں سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لہذا اپنے جتنے مسلمان ہیں ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑ دیں. جی ٹھیک ہے. یہ اس رمضان میں ضرور یہ کریں. بالکل صحیح. جی ٹھیک. شاہد صاحب آپ کی بات بہت صحیح ہے اور آپ نے اچھا کیا کہ یہ بات کر دی. آپ یقین جانیں کہ یہ تمام مسلمانوں کو بتانے والی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم چاہیں نہ چاہیں لوگ اللہ کے دین کو ہمارے کردار ہمارے رویے کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کے نمائندے ہیں. ہم حضور سے محبت کا اظہار تو بہت کرتے ہیں, دعویٰ تو بہت کرتے ہیں, لیکن اس بات کو کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے جھوٹ بولنے سے, ہمارے ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے سے, ایک دوسرے کو کافر قرار دینے سے باقی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اس وجہ سے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں یا غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں. ہمیں مسلمانوں کی حیثیت سے اسلام کا ایک اچھا نمونہ بن کے رہنا چاہیے. اسلام کا اچھا نمونہ وہ شخص وہ مسلمان ہوتا ہے کہ جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے, جو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ محبت کرتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں. اور ہمیں اپنے اس رویے کو کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں قطر سے بات کر رہا ہوں, محمد علی. جی محمد علی, آپ کیا پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟
میرے کو پوچھنا صرف تھوڑی سی کوئی کوشچن یہ کرنا تھا کہ تقریباً